نیشنل ڈگری کالج کی طالبات کے لیے روزگار کے مواقع۔ لوک عدالت میں تقریباً 100 مقدمات کا تصفیہ، کسی بھی مسئلے کو مصالحتی راستے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ نندیال ڈویژن سطح پر سرکاری اساتذہ کے لیے کھیلوں کے مقابلے۔ عربی اور اردو محض زبانیں نہیں بلکہ ملک کا ثقافتی ورثہ ہے۔ اسد الدین اویسی۔ آواز اردو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ نندیال مستقر میں نیشنل تعلیمی اداروں کے چیئرمین ڈاکٹر ایس امتیاز احمد نے بتایا کہ نیشنل ڈگری کالج میں ڈگری فائنل ایئر کی تعلیم حاصل کر رہے 45 طالبات کو تمل ناڈو کے ہوسور میں واقع ٹاٹا الیکٹرانکس کمپنی میں ملازمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز کالج میں منعقدہ تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی سال 2025 تا 26 سے تعلق رکھنے والے بی سی اے، بی ایس سی اور بی کام فائنل ایئر کے طالبات اس کمپنی میں ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ پر خدمات انجام دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹاٹا الیکٹرانکس کمپنی ایپل آئی فونز کی تیاری میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ منتخب طالبات کو کمپنی کی جانب سے کھانے، رہائش اور کیب کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آج شام خصوصی بس کے ذریعے طالبات کو ہوسور روانہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر امتیاز احمد نے کہا کہ طلبہ کو ڈگری کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے، اسی لیے مختلف کمپنیوں کے ساتھ مفاہمتی معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے منتخب طالبات پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر مستقبل میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اس پروگرام میں کالج کے پرنسپل ڈی وینو گوپال بھی موجود تھے۔ اور ٹاٹا الیکٹرانکس کمپنی کے لیے ہے کہ وتھ اسٹائپینڈ کے ساتھ لانگ ٹرم انٹرنشپ کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر اپنے 40 پر 5 عورت بچیاں یعنی لڑکیاں کا سلیکشن ہو چکا ہے۔ اس کے اندر تقریباً 50% ابو مسلم گرلز ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے اور فخر والی بات ہے۔ جہاں بھی جتنے بھی بچے کالج کے اندر پڑھتے ہیں تمام بچوں کے اندر 50% ابو نمبر یہاں پہ نیشنل ڈگری کالج کے اندر رہتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے ہمارے نندیال کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ آپ غور کر کے سننا چاہیے کہ کتنی خدمت مائنارٹیز کی یہاں پہ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی چلیں گے، جب تک ہمارا دم رہے گا تب تک کرنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ۔ ابھی جو بچے جا رہے ہیں ٹاٹا الیکٹرانکس پہ جا رہے ہیں، ان لوگوں کو 20,000 روپے کا مہینہ اسٹائپینڈ ملے گا، اور اسٹائپینڈ کے ساتھ ان کے واسطے آ کے آن لائن کے کورسز بھی فری میں دے جائیں گے۔ یہ آن لائن کے کورسز الگ ہے، آف لائن کا کورس الگ ہے۔ آف لائن کا جو بھی کمپنی کے اندر الیکٹرانکس کمپنی ایپل فون بنانے والی کمپنی ہے، اس جگہ میں کرنے والے ان بچوں کو کھانے کا، پینے کا، رہنے کا اور کمپنی کو جانے آنے کا پورے طور سے انتظام ہے۔ بس انہی کی بس وغیرہ رہیں گی، پورا انہی کی اسٹاف دیکھ بھالی کریں گے، سب کچھ ہر چیز رکھے گا۔ اور انڈسٹری میں جب بھی کھانے کا وقت ہوا تو مفت کھانا دیا جائے گا، اور ناشتہ دیا جائے گا، چائے پانی کا بھی انتظام مفت میں چلے گا۔ اور اس تمام چیزوں کے باوجود گھر پہ آنے کے واسطے اپنے ٹیک ہوم آ کے 14,500 روپیز اپنے جوب میں آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ان بچوں کا فائدہ بہت چلنے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ جب بھی جو بھی سکسیسفل سے کمپلیٹ کریں گے، کمپنی کا وعدہ ہے، ٹاٹا ایک بڑی کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر ان بچوں کو ابزارو کرنے کا، ریگولر امپلائمنٹ بھی دینے کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ سکسیسفل کینڈیڈیٹس، انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس اس کے اندر آ کے اپنی نوکری قائم کر سکتے ہیں۔ امید ہے اللہ سے ضرور اس بچے کامیاب کریں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے، اور اپنے آداب کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور کسی قسم کا شور شرابہ نہیں رہے گا۔ صرف عورت بچیاں ہی کام کریں گے اس کے اندر، کوئی مرد حضرات کا دخل انداز تک نہیں رہے گا اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے آن لائن میں کلاسز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں ان لوگوں نے۔ ان کے ذریعے جو چیز ضرورت کی آپشے کے ذریعے سے آندھرا پردیش اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن والوں کے کہنے پر کرنے والے کورسز جو آئیڈینٹیفائڈ کورسز ہے، وہ کوانٹم ٹیکنالوجیز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سیپ، زوہو ورک پلیس، فوڈ ٹیکنالوجی، ٹورزم اینڈ ٹریولنگ، اپلائیڈ انالیٹکس اینڈ ریزننگ، ان تمام ڈومینس کے اوپر ہے نا، کون سے بھی بچے اپنے انٹرسٹ کے برابر، اپنی قابلیت کے برابر چن لے کے آپ پڑھ لے سکتے ہیں، اور ان کے لیے میٹیریل دیا جاتا ہے، مینٹرشپ بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بہت بڑی فیوچر بنے گی
اس کے ساتھ ساتھ ان کو سرٹیفکیشن بھی چلے گا، یہ امتحان کے اندر کام آئے گا انشاءاللہ، یہ کامیاب رہیں گے۔ امید ہے ہمیں ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور برسیں گی۔ آئندہ آنے والے رازوں میں اللہ ان کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہوئے ہم اپنی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہم آج ادھر نیشنل ڈگری کالج میں ایک لانگ ٹرم انٹرنشپ کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں، تھوڑے عورت اسٹوڈنٹ سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ ہم اس کالج کے چیئرمین سر ایس امتیاز احمد سر اور وینو گوپال سر پرنسپل اور پلیسمنٹ آفیسر ایم ایس سائی کمار سر کو بہت شکریہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس جیسے بہت اچھے اپارچونیٹیز لانے کے لیے، اور ہم ہمارے پیرنٹس کو بھی بہت شکریہ مانتے ہیں کہ ان لوگوں ہم کو جانے کے لیے پرمیشن دیے ہیں، اور اس کالج سے بہت اچھی فیوچر بننے والی ہے ہماری، اور ہم اس کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام سید سلمہ، میں یہاں پہ بیس BCA اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا پڑھائی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اور ہمارے چیئرمین سر ڈاکٹر امتیاز احمد سر اور ہمارے پرنسپل وینو گوپال سر اور پلیسمنٹ آفیسر سائی کمار سر، انہوں نے ہمیں یہاں پہ بہت سارے اپارچونیٹیز دیے ہیں، اور 40 لوگ یہاں پہ ٹاٹا الیکٹرانک کمپنی کو سلیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہمارے کو خوش نصیب کی بات ہے، اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے پلیسمنٹ آفیسر اور فیکلٹی مینجمنٹ پورے ہمارے کو اچھا گین دیے ہیں، تو ہم ہمارے فیوچر یہاں سے بنا رہے ہیں۔ یہ نیشنل ڈگری کالج وجہ سے ہم یہاں پہ بہت لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ عربی اور اردو محض زبانیں نہیں بلکہ یہ ہمارے ملک کے ثقافتی ورثے کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں عربی اور اردو کے لیے نیشنل یونیورسٹیز قائم کی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد میں واقع مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا جانا چاہیے تاکہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے مزید مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ شیڈول میں 22 آفیشیل لینگویجز میں اس کو جگہ دی گئی ہے۔ یہ زبان اس ملک میں پیدا ہوئی ہے، اس زبان نے انگریزوں کی آزادی کے خلاف انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، بلکہ پریم چند کی کتاب سوز وطن کو انگریزوں نے اس پر پابندی لگائی تھی، محض اس لیے کہ اس میں ملک کی حب الوطنی کا ذکر کیا گیا۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اردو بولنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اسی لیے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ عربی اور اردو تعلیم کے فروغ کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں میں اچھے انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک جامعہ کو قائم کیا جائے، اور حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے، جاننا بھی چاہیے کہ میرے شہر حیدرآباد میں 1918 میں دائرۃ المعارف نے عربی کو بھگوت گیتا کو سنسکرت میں عربی میں ترجمہ کیا تھا، اور البرونی نے 11ویں صدی میں اس وقت چند حصے مہابھارت کے عربی میں ترجمہ کیے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ تعلیمی لسانی اس کو ہم فروغ دے سکیں۔ اور سر، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اردو شاعری کو جانتے ہیں کہ جوش نے اردو کے بارے میں شعر کہا تھا کہ ندی کا موڑ چشم شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک، موتی کی آب گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لمحہ ملا ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، لمحہ ملا ہے لہجہ ملا ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، اور صحبت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس بات پر غور کرے گی، اور حیدرآباد میں جو مولانا آزاد اردو یونیورسٹی۔ اسد الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی جی، بہت شکریہ سر۔ ارے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں سے اچھا وشے اٹھایا، اس کہ کو قومی کیا انہوں نے، عربی ایسا نہیں اور کوئی اردو کی رسم جامعہ آپ نے ملک بھی کے ٹھیک کہا، مختلف انہوں نے بھی ریاستوں میں قائم نہیں، کیا بالکل جائے۔ ٹھیک کہا۔ محترم چیئرمین صاحب، عربی اور اردو محض ایک زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اس ملک ایک عظیم تہذیبی ورثہ بھی ہے، اور اقوام متحدہ کے 6 آفیشیل لینگویجز میں عربی کو مانا گیا، اور یہ ہمارے ایک سافٹ پاور کے لیے، ہماری ایک تہذیبی ڈپلومیسی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے عرب دنیا سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے۔ دوسری طرف
चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख्त नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया। नंदियाल टाउन में नंदियाल डिवीजन सतह पर सरकारी असातिज़ा के लिए मुनाकिदा खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह डिप्टी डीईओ शंकर प्रसाद ने किया। इन मुकाबलों में डिवीजन भर से तकरीबन 150 खवातीन असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतजिम पीडी शिव कुमार ने बताया कि इन खेलों के मुकाबलों में कामयाब होने वाली असातिज़ा जिला सतह पर होने वाले मुकाबलों में शिरकत करेंगी और वहां से मुंतखब होने वाली असातिज़ा को रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मुंतजिमीन ने कहा कि इस तरह के खेलों के मुकाबलों से असातिज़ा में सेहतमंद मुसाबिकत और जिस्मानी फिटनेस को फरोग मिलता है। డిఓ మరియు జిల్లా ఉపాధ్యాయ శాఖ అధికారి శంకరప్రసాద్ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఈరోజు నంద్యాల డివిజన్ స్థాయి త్రోబాల్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాము. దాదాపుగా 13 మండలాల నుంచి 150 మంది పైగా మహిళా ఉపాధ్యాయులు వచ్చారు ఇక్కడికి. ఎంతో సంతోషంగా వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ మేము స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన క్రీడాకారులు రేపు డిసెంబర్ 23 తేదీ జరిగేటువంటి జిల్లా స్థాయి పోటీలో పాల్గొంటారు. అక్కడ ఎంపికైన వాళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయి పాల్గొంటారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చినటువంటి విద్యాశాఖ అధికారి గారికి మరియు జిల్లా ఉప విద్యాశాఖ అధికారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు నంద్యాలలో డివిజనల్ స్థాయి గేమ్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. మన గౌరవ కమిషనర్ ఉత్తర్వుల మేరకు ఉపాధ్యాయుల్లో కూడా ఉత్సాహం నింపేందుకు, మరి ఒకరి మధ్య సత్సంబంధాన్ని నిలుపుకునేందుకు మనకు డిస్టిక్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో కూడా గేమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈరోజు నంద్యాల జిల్లాలో డివిజనల్ గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇక నంద్యాల డివిజన్కి సంబంధించి 13 మండలాల నుంచి టీమ్స్ వచ్చారు. ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా వారికి మధ్య ఈరోజు త్రోబాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎవరు గెలిచినా ఒకటే దాన్ని స్పోర్టివ్గా తీసుకొని ఆడవలసిందని కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు వచ్చిన టీం మెంబర్స్ అందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. आज बरोज़ हफ्ता मुकामी अदालत के हाथे में कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुनाकिदा लोक अदालत के दौरान तकरीबन 100 मुकदमात बाहमी रजामंदी से हल कर दिए गए।
इस मौके पर जजों ने कहा कि नंदियाल हलके में लोक अदालत के जरिए सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल मुकदमात का तस्फिया अमल में आया। उन्होंने बताया कि साल 2019 में सड़क हादसे में जाँ बाख होने वाली एक मेडिकल तालिबे इल्म के अहले खाना को बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के जरिए 50 लाख रुपए का मुआवजा फराहम किया गया। इस मौके पर लोक अदालत के चेयरमैन और तीसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अमन्ना राजा, प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज तंगमनी, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज लक्ष्मी और स्पेशल क्लास मजिस्ट्रेट ए सुरत्नम ने कहा कि किसी भी मसले को मसालहती रास्ते के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बरसों से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को फरीक़ैन की रजामंदी से लोक अदालत के जरिए हल करके दोनों फरीक़ैन को इंसाफ फराहम किया जाता है। इस मौके पर वकला हुसैन बादशाह, विजय शेखर रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, सुब्बा रायडू, द्वारकानाथ, बोया सुब्बा रायडू, नटराजू, ओबुला रेड्डी के अलावा लोक अदालत अमला, भास्कर, रामचंद्र रेड्डी, बैंक, इंश्योरेंस, पुलिस अफसरान और फरीक़ैन मौजूद थे। అండి ఈరోజు జాతీయ మెగా లోక్ అదాలత్ సందర్భంగా కేసెస్ చాలా వరకు డిస్పోజల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇక్కడ అంతమంది చాలా బాగా సహకరిస్తున్నారు. ఇంకా పార్టీస్ కూడా ముందుకు వస్తున్నారు రాజీ పడడానికి. ఇది విజయవంతం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానండి. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।